مینڈیٹ تو منقسم ہے، اور بعض حلقوں کے بارے میں جو بھی شکایات ہوں، بہرحال لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں، اگرچہ کہ یعنی توقع کے مطابق نہیں ڈالے، یعنی 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے، تھوڑا 50% سے کم ہے. تو بہرحال اب یہ جو منقسم مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی تمام تر اپنی مشکلات کے باوجود ایک بڑے یعنی حصے کی مالک ہے قومی اسمبلی میں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. تو اب پی ٹی آئی کیونکہ اس اقتدار کی دوڑ سے باہر نکل چکی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اس کے جو آزاد ارکان ہیں، تو اس لیے اب جو شیئرنگ ہونی ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونی ہے. اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی تقسیم کے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں بالآخر کہاں بات پہنچتی ہے اور کس کے حصے میں کیا آتا ہے. یہ حکومت جو ہے بہرحال ایک اس طرح کی مضبوط حکومت تو نہیں ہوگی جس طرح ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے، حالات کا دباؤ بھی ہوگا، لیکن اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو پھر ان کو کمر ہمت باندھنی پڑے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا. ٹھیک ہے، کرنا تو پھر بڑا خسارہ ہوگا ملک کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے ملک کی بھی بات کی، ایک تو جو آزاد لوگ جیتے ہیں آپ ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ ملکی خسارے کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے جتنے بھی لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو بٹھایا جائے، بات چیت کی جائے، اور تھوڑا سا ہر کسی کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اب یہ خود عاقل بالغ لوگ ہیں، یہ پرائمری اسکول کے بچے تو ہیں نہیں جن کو کوئی ماسٹر جی ڈنڈا لے کے بٹھائیں. انہیں خود سمجھنا چاہیے، اور یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات کیے بغیر، ایک دوسرے کو سپیس دیے بغیر ہم جمہوریت کو مستحکم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی گاڑی چلا ہی نہیں سکتے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں گزشتہ کئی سال سے یہ محاذرائی کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی وہی کیفیت ہے. تو پی ٹی آئی پر تو اب افتاد پڑی ہوئی ہے. عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کو سزائیں مل چکی ہیں، کچھ اور مقدمات ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کچھ حالات پر ایک نظر ڈالیں، نظر ثانی کریں، اور اپنے معاملات پر بھی، اور ان کے مخالفوں کو بھی چاہیے کہ انہیں سپیس دیں، اور اتنی بڑی پارٹی جو ہے جس کے پیچھے اتنے بڑے یعنی ووٹرز ہیں، اس کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکے، اور وہ ملکی سیاست میں یعنی ایک اپنا اس کو توانا کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آزاد لوگوں کا مستقبل دیکھ رہے ہیں جو جیتے ہیں، آزاد پی ٹی آئی کے بیکٹ جو آزاد لوگ؟ دیکھیے، آزاد دو طرح کے ہیں، ایک تو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں، جی، اور دوسری جماعتوں سے جو آزاد ہوئے ہیں ان کو ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں ان میں سے بھی ایک صاحب جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. جی، وسیم قادر صاحب. قانونی قدغن تو ان پہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ بات کچھ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ غیر اخلاقی بات تو ہے. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پی ٹی آئی کو ایک پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کام کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی قانونی الجھن ہے، میں نے تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی قانونی الجھن ہے تو نگران حکومت اس کو رفع کر دے. اس کے لیے الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا، اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کا تو تقاضا یہی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ملے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو طاقت فراہم کی ہے، اور کے پی کے میں تو ان کی 2/3 میجورٹی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا وجود جو ہے قائم رکھنے اور اس کا احساس دلانے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ایم کیو ایم سے بھی رابطے ہو رہے ہیں.
کیا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹیئر 1 کی جو لیڈرشپ ہے یعنی شریف خاندان اور زرداری یا بھٹو خاندان وہیں سے ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبلٹی ایسی ہے کہ کوئی اور امیدوار بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس قسم کے فارمولوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ 2 سال ایک وزیر اعظم رہے گا، 2.5 سال دوسرا رہے گا، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب چاہیں گے کہ بلاول بنے یا میاں صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ خود بنے؟ ایسا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے سیناریو کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو مخلوط حکومت بنے گی اس میں نواز شریف صاحب تو اس کی سربراہی کرنے پر تیار نہ ہو شاید، تو شہباز شریف صاحب کو دیکھا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو کا نام لیا جا رہا ہے، اور ابھی یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان کے درمیان تقسیم ہو جائے، پہلے وہ ایک مدت کے لیے وہ بن جائیں، دوسری مدت کے لیے وہ بن جائیں، تو ابھی دیکھنا ہے، یعنی ایک بڑی ہارڈ بارگیننگ ہو رہی ہوگی۔ اچھا، ایک طرف سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے سیاست کو آج خیر بات کہہ دیا، جس قسم کا وہ نتیجہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی جو بھی امید تھی وہ غالباً شاید پوری نہ ہو سکی۔ دوسری طرف بہت ساری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہو جائے، JUIF ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، وہ بھی متوقع جو لیڈ وہ ایکسپیکٹ وہ ان کو نہیں ملی۔ تو یہ جو ووٹ پڑا ہے سر، اب ایک بیانیہ یہ ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے، یا پھر یہ جو جماعتوں کی کارکردگی تھی 16 ماہ کی اس کا بھی اس میں کوئی فیکٹر تھا اور اس کے بھی اینٹی ووٹ پڑا ہے؟ دیکھیے اب اس کو تو مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اگر تو کارکردگی پہ ووٹ پڑتا تو پھر تو PTI کو تو کوئی ووٹ بھی شاید نہیں پڑنا چاہیے تھا، کہ جو ان کی حکومت کی پرفارمنس رہی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر اور مرکز میں بھی، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو حکومت بنائی تھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی کافی مایوس کن بتائی جاتی ہے۔ تو کارکردگی سے زیادہ میرا خیال بہت سے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کہ نفسیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور PTI کے اوپر جو افتاد پڑی ہوئی تھی، ایک وکٹم کارڈ جو تھا وہ بھی پلے ہو رہا تھا، اور ایک لوگ ہمدردی کا ووٹ بھی میں سمجھتا ہوں ملا ہے ان کو۔ تو یہ تو فیکٹرز بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ویٹو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور پاکستانی سیاست جو ہے اس میں منقسم ہے رائے لوگوں کی، اور ان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جڑنا چاہیے۔ ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، تو ان کو ایک ہو کر ملک کو تو توانا کرنا چاہیے اور اس کے جمہوری نظام کو بھی توانا کرنا چاہیے۔ جو حدود ہیں اختلاف کی ان کو بھی واضح رہنا چاہیے، اور جو اتفاق کی حدود ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ جو اختلاف کی حدود ہیں وہ بھی واضح ہونی چاہیے، ایک لمٹ کے اندر بات چیت ہونی چاہیے، اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالیہ الیکشن کمپین کے دوران ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کافی سخت تنقید کرتے رہے، نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر کرتے رہے، اب وہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟ جو بلاول صاحب کا لب و لہجہ تھا، اسی طرح نون لیگ والے ان کی کرتے رہے، یا یہ لوگ اوور کم کر لیں گے یہ آبسٹیکل؟ خیال یہ ہے کہ یہ بات ان کی پہلی ملاقات میں زیر بحث آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو انتخابی مہم کا حصہ ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ مجھے شکست ہوئی ہے، میں شکست تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن سائنس کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، الیکشن ڈے سائنس کا، کہ لوگوں کو آپ کو باہر نکالنا پڑتا ہے، ٹرانسپورٹ مہیا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس دفعہ بہت سارے لوگ خود باہر نکلیں، تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک پازیٹیو سگنل نہیں ہے سر؟ یہ بڑا پازیٹیو سگنل ہے، اگر لوگ جو ہیں اتنے انوالو ہو جائیں ملکی معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ووٹ کی قدر و قیمت پہچانیں، تو میرا خیال یہ ہماری جمہوریت کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے۔